بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ عورت خوبصورتی اور جوانی اور مال دولت کے درمیان میں کس کو ترجیح دیتی ہے؟ خوبصورتی کو، جوانی کو، یعنی مرد کی جوانی اور خوبصورتی کو، یا اس کی مال اور دولت کو؟ اسی پر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور اسی عورت کو کسی ایک اور لڑکے نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا جو ایک عرب نوجوان تھا، لیکن نوجوان جو تھا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جوان بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، اور جو ہے نئی نئی شباب تھی اس کی۔ اب جس عورت کے پاس ان دونوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس عورت نے یہ شرط رکھ دی کہ تم دونوں نے میرے پاس رشتے کا پیغام بھیجا ہے، اور میں اس وقت تک کسی ایک سے اس وقت تک رشتہ منظور نہیں کر سکتی جب تک کہ میں اس کو دیکھ نہ لوں اور اس کی گفتگو نہ سن لوں۔ میں دیکھنا بھی چاہتی ہوں اور گفتگو بھی سننا چاہتی ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو اور میں کچھ فیصلہ کر سکوں۔ تو اگر تم چاہو تو یہاں آ جاؤ۔ انہوں نے کوئی جگہ بتا دی کہ یہاں پہ آ جاؤ۔ اب یہ دونوں پہنچ گئے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور وہ نوجوان بھی۔ اس عورت نے ان کو ایک ایسی جگہ بٹھایا، یعنی وہ جو جگہ ان کے لیے بلانے کی بھیجی تھی کہ یہاں پہ آنا ہے، جہاں سے وہ ان کو دیکھ سکے لیکن یہ نہ دیکھ سکے اور ان کی گفتگو بھی سن سکے، تاکہ عورت فیصلہ کر سکے کہ میں نے کس کو اپنا شوہر بنانا ہے۔ جب مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوان کو دیکھا اور اس کے جمال، خوبصورتی اور شباب اور وضع قطع پر نظر کی تو وہ دل ہی دل میں مایوس ہو گئے کہ بھئی مغیرہ تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ یہ عورت تمہارے حصے میں آئے گی۔ بھئی اس جوان کو دیکھو، اس کی خوبصورتی کو دیکھو، اس کے وضع قطع کو دیکھو، اور اپنے آپ کو دیکھو، کہاں تم بوڑھے اور کہاں یہ جوان، کہاں اس کی خوبصورتی اور کہاں تمہاری سادگی، اور اس کی وضع قطع کو دیکھو۔ وہ دل ہی دل میں مایوس ہو گئے کہ اگر یہ بات ہوئی، ان چیزوں کو اگر دیکھا جانے لگا، پرکھنے لگا، تو پھر تو تمہاری جگہ نہیں ہے۔ اور یہ دل میں خیال آتا رہا کہ جب وہ مجھے دیکھے گی، اس کو دیکھے گی، تو ظاہر ہے اس جوان کو ہی ترجیح دے گی۔ مجھے کیا ترجیح دے گی کہ کہاں تو بوڑھا سادہ آدمی اور کہاں یہ جوان۔ لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چال چلی اور پھر وہ اس جوان کی طرف متوجہ ہوئے، جو اب تک خاموش کھڑے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، اس جوان سے، کہ بھائی تم خوبصورت ہو، صاحب حسن ہو، جمال ہے، شباب ہے، جوانی ہے، اچھی بات کرتے ہو، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ تمہارے کچھ اوصاف ہے، کچھ خوبیاں ہیں؟ اس نے کہا ہاں بہت، الحمدللہ، جیسے میں خوبصورت ہوں، جوان ہوں، شباب، اس کے علاوہ بھی خوبیاں ہیں۔ اور اپنے خوبیاں گنوانی شروع کر دی۔ نوجوان شروع ہو گیا اور اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ اب یہ نوجوان حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ
نہیں، وہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اس جوان سے کہتے ہیں کہ یہ خوبیت تو بہت اچھی ہے اور ماشاءاللہ آپ کی جوانی ہے اور خوبصورتی ہے، بہت خوبیاں آپ نے گنوائی، لیکن یہ بتائے کہ تمہارا حساب کتاب کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ حساب میں تو مجھ سے کبھی بھی چوک نہیں ہوتی، نہ کبھی غلطی ہو سکتی ہے، میں رائی کے دانے سے بھی باریک فرق کو پکڑ لیتا ہوں۔ اب یہ نوجوان کہتا ہے حساب کتاب یہ مجھ سے اس میں نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، نہ مجھے کوئی اس میں دھوکہ دے سکتا ہے، یہ جوان نے کہا اور مغرور لہجے میں۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی میرا تو حال یہ ہے کہ گھر کے کسی کونے میں جو ہے ایک تھیلی رکھ دیتا ہوں درہم دنانیر وغیرہ کی، گھر والے جب چاہیں جہاں چاہے خرچ کرتے رہیں، مجھے خرچ کی خبر اس وقت ہوتی ہے جب وہ دوسری تھیلی طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ بھائی وہ تھیلی تو ختم ہو گئی، مجھے تو تب پتہ چلتا ہے، میں اتنا چکروں میں نہیں پڑتا۔ یہ عورت نے دور سے آواز دی کہ قسم سے یہ بوڑھا میرے لیے بہتر ہے، یہ مجھ سے کسی چیز کا جو ہے محاسبہ نہیں کرے گا، کسی چیز کا حساب نہیں کرے گا، اس شخص سے تو بہتر ہے جو رائی کے دانے سے بھی چھوٹی چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور اس نے مغیرہ سے نکاح کر لیا۔ اب ایک صحابی کا ایک عورت کے ساتھ واقعہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ عورت بھی صحابیہ ہوگی، تابعہ ہوگی، تبع تابعہ ہوگی، لیکن اصحاب کے زمانے میں ایک عورت جب یہ دیکھتی ہے کہ وہ شوہر جو آپ سے رائی کے دانے کے برابر بھی حساب لے، اس سے بہتر ہے کہ وہ بڑا شخص ہو جو بھائی آپ کو بالکل آزاد چھوڑ دے اور اپنی مرضی کا خرچ کرتا رہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت جوانی، خوبصورتی، شباب، جمال اس کو نہیں دیکھتی، آپ کے جیب کو دیکھتی ہے، آپ کے جیب میں کیا ہے وہ اس پہ نظر ہے۔ اچھا، یہ تمام عورتوں کی بات بھی نہیں ہو رہی، ہو سکتے بہت سی عورتیں ایسی ہوں جو خوبصورتی کو پسند کرتی ہو اور خوش اخلاقی کو پسند کرتی ہو، نیک نامی کو پسند کرتی ہو، صرف مال دولت نہیں، لیکن عموماً عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کو پیسوں سے اور زیب و زینت اور ان چیزوں سے جو ہے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے بنسبت مرد کے۔ اس پہ ایک پاکستانی لطیفہ ہے تو ویسے لطیفہ، لیکن اس سے وہ عورت کی وہ ذہنیت ظاہر ہوتی ہے کہ ایک امیر ترین بندہ جو گاڑیوں اور کوٹھیوں اور بنگلوں کا مالک، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی مہنگے ہوٹل میں اور جو ہے کیفے پہ گیا، تو وہاں پہ اب یہ دونوں بیٹے کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ایک لڑکی گزری اور انہوں نے بھائی اس کی خاوند کو دور سے بھائی جانو بولا اور یہ بولا اور کچھ ایسی ادائیں دکھائی، اور انہوں نے بھی بائے بائے کر کے ان کو جواب دیا۔ بیوی یہ حالت دیکھتی رہی، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے ابھی طلاق دو، مجھے ابھی چھوڑ دو اور مجھ سے ابھی دور ہو جاؤ، یہ شور مچانا اس نے شروع کر دیا اور یہ پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ خاوند نے کہا بھائی آرام سے رہو، یہ میری دوست ہے، گرل فرینڈ ہے، تو اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ابھی طلاق دو، یہ کرو وہ کرو۔ خاوند نے بڑے دھیمے لہجے میں بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو بیگم، بات یہ ہے کہ میں آپ کو طلاق بھی دے دوں گا، کوئی مشکل نہیں ہے، میں ابھی طلاق دے دوں گا، کاغذات بنا لوں گا، سب کچھ کر لوں گا، لیکن یہ یاد رہے کہ طلاق کے بعد تمہیں اس گاڑی سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، اس بنگلے سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، اس جو ہے مہنگے زیب و زینت اور یہ عیاشوں سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، اس طرح کے بڑے بڑے اونچے ہوٹلوں میں آپ کو کھانے پینے کے مزے بھی نہیں اڑانے پڑیں گے، اور جو پارٹیاں آپ اپنی سہیلیوں کو اور یہ ان کو دیتی ہیں ان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ عورت نے تھوڑی دیر سوچا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جانے دو، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے
کہ عورتوں کو مال دولت زیادہ پسند ہوتی ہے بنسبت مرد کے، تو اور مرد دولت کس کو پسند نہیں ہوتی، مال دولت کس کو پسند نہیں ہوتی۔ بہرحال اس میں عورتوں کی جو ہے تنقیص موجود نہیں ہے کہ عورت کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک صحابی کا واقعہ تھا، اور جب اس زمانے میں خیر القرون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد والا زمانہ، اور اس کے بعد ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، 100 سال کا۔ اور نبوت کے منقطع ہونے کے بعد کتنے ایسے واقعات ہوئے صحابہ میں، اور کتنے ایسے جو ہے لڑائی جھگڑے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ زمانہ خیر القرون کے زمانے میں شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج ہم کون سے زمانے میں ہیں اور کس حال میں ہیں کہ ہر طرف مادیت کا دورہ ہے، بھئی پیسہ بولتا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہر کسی کی زبان پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق والا اور اچھی گفتار اور اچھی کردار کا مالک بنائے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور اللہ تعالی جو ہے ان فانی چیزوں سے ہمیں اور ان میں پڑھنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔